السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، کتاب جو جذبہ شاہین عالمہ ڈاکٹر نائرہ شیخ آپا کے بارے میں جو کتاب بنی ہے، جو لکھی گئی ہے، حقیقت بات ہے، حق بات ہے، سچ ہے۔ ان پہ جو بھی ستم ہوا، ان پہ جو بھی ظلم ہوا، ان پہ کس کس طرح کا ٹارچر کرے، ہر وہ بات اس میں سچ بات لکھی گئی ہے، حق بات لکھی گئی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی الرحمن بھائی کا، جو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اور لوگوں عوام تک پہنچائے، تاکہ ان کی حقیقت بیان کرے لوگوں تک۔ وہ بہت تکلیف اور مشکل سے اس مقام پہ پہنچے۔ جب تکلیف اٹھاتے تھے، پریشان تھے، تب ان کی مدد کے لیے کوئی یہ نیتا، یہ پارٹی والے، یہ ایڑی بیڑی، یہ کون کون سے آج نیتا لوگ، کون کون سے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے لے۔ وہ دن تو وہ کوئی نہیں آیا تھا۔ دن رات محنت کر کے اپنے بلبوتے پہ، اپنی عقل مندی سے، اپنی سوجھ بوجھ سے، اتنی کوشش کر کے، محنت کر کے مدرسہ بنائی، بزنس بنائی، ہر وہ کام کری اس نے بیچاری، بہت اچھا کام کری۔ ہمارے ہندوستان میں کیا، میں سوچتی ہوں پورے ورلڈ میں بھی کوئی اکیلی عورت بنا پراپرٹی کے، بنا ماں باپ کی جائیداد کے، بنا اپنے گورنمنٹ کی سپورٹ کے، بنا ان کے کچھ پراپرٹی قبضہ کرے بنا، جو اپنے ہی بلبوتے پہ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا بڑا بزنس اور یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہی نہ ناممکن ہے۔ پورے ہندوستان میں ہمارے وہ ایک عورت ایسی ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر عالمہ نائرہ شیخ آپا۔ میں نے کہیں اور کسی کا نام نہ سنی، نہ پڑھی، نہ دیکھی، ایسا کوئی کام کیے ہوئے کسی کو نہ میں دیکھی دنیا میں۔ میرے اپنی عمر کے حساب سے آج میں 52-53 سال کی ہوں۔ اتنے میرے سال کے تجربہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ایسا کام کرتے ہوئے، نہ میں نے کبھی سنی ہوں۔ کسی نے کیا تو گورنمنٹ کی پراپرٹی لے کے، کسی نے کیا تو کسی کی سنستھا میں جا کے، کسی نے کیا تو بی ایم سی کے انڈر میں رہ کے، کسی نے کیا تو پرمپرا کی پراپرٹی رکھ کے، لیکن اپنے ہی عمر میں، اپنے ہی بلبوتے میں نے جد و جہد کر کے یہاں تک پر پہنچ کے اتنے بڑے بزنس پہلی اتنی بڑی بزنس بنا کے اس پیمانے پہ پہنچنا، اور پہنچے ہوئے شخصیات وہ ایک ہے ڈاکٹر عالمہ نائرہ شیخ آپا۔ ان کی بھی جتنی بھی تعریفیں کروں کم ہے، ان کی جتنی بھی بڑائی کروں کم ہے۔ ماشاء اللہ قابل تعریف ہے آپا کے بارے میں بولنا لکھنا، ان کے بارے میں جتنا بھی بولوں کم ہے۔ میں نے جتنا سنی، میں نے جتنا ان کے بارے میں معلومات کری، جتنا جانی، اور اب کتاب میں جتنا میں نے بچے کی طرح سے پڑھ کے معلومات کری، ماشاء اللہ بہت، شاید میرے کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوگا ان کی اور تکلیف ہوئے گی جتنا اپنے کو تو کم معلوم کہ ان کی تکلیفیں کیا تھی، بلکہ وہ جب جھیلے ہوئے گے ان کو پتہ چلے کتنی تکلیفیں جھیلے انہوں نے، کتنی پریشانیاں جھیلے۔ جب کامیاب ہو گئے تو گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ جب کامیاب ہوئے تو کون آ گیا؟ ہمارے قوم کے بھائیاں، پالیٹکس میں رہ کے ان کو پریشان کر کے، ان پہ اتنا ظلم ستم کر کے، ان پہ جھوٹے الزامات لگا کے، ان کو اندر کرا کے 2.5 سال ان کو سب برباد کر کے، ان کے بزنس کو برباد کر کے، آپا پہ اتنا ظلم کیا لوگ نے، اتنا ظلم کیے، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ اب ان کو باہر ہو کے، جیل سے باہر آنے کے باوجود بھی ان کو ان کے کام کرنے نہیں دے رہے، ان کا ڈیٹا نہیں دے رہے، ان کا اکاؤنٹ ڈیپریس نہیں کرا رہے۔ یہ ان پہ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان کے لیے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی کئی دفعہ ان کو آرڈر دے دیا۔ ان ظالموں پہ، ان پولیٹیکل پارٹی لوگ پہ، ان لینڈ گربروں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو کورٹ کے حکم بھی نہیں مان رہے۔ آخر ایسا کیا کرے جو آپا کا حق آپا تک پہنچے، آپا کی امانت آپا تک پہنچے؟ ہر طرح کا کوشش تو کر رہے، کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں، پھر بھی وہ لینڈ گربروں کو ذرا بھی خوف نہیں، نہ خدا کا، نہ دنیاوی قانون کا، نہ یتیموں کے ہائے کا، غریبوں کی بد دعاؤں کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کوئی خوف نہیں ہو رہا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان ظالموں کو اللہ
کب ان کا کنارہ کرے گا ان لوگوں کو، اور آپا کو کب ان لوگوں ہاتھوں سے رعا ملے گی؟ یہ ایسے ظلم کر رہے ہیں آپا پہ، ان کو ظلم کب ختم ہوگا آپا سے پتہ نہیں۔ ان کے بزنس کو تو ایسا یہ کر کے رکھے ہوئے جیسے ان کے باپ کی پراپرٹی ہو، جس کی ان کے ماں باپ، ان کا پورا خاندان کی ان کے لٹا کے لے، مطلب چوری کر کے لے کے بیٹھے ہوئے چور لوگ۔ انسان آگ پہ رہنے والے کو، ایمانداری سے محنت کرنے والے کو، جینے والے کو، اچھے کام کرنے والے کو جینے نہیں دیتے۔ اللہ ان کو، آپا کو حفاظت کرے، اللہ آپا کی حفاظت کرے، آپا کو کامیاب کرے، اللہ ان کی کمپنی کو قیامت قیامت کی صبح تک چلاوے۔ ہر شخص آپا کے لیے دعا کرے اور آپا کے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ آپا کو انصاف ملنا چاہیے۔ آپا کے ساتھ اب بھی ظلم ہو رہا ہے، پہلے بھی ظلم ہوا، آج بھی ظلم ہو رہا ہے آپا کے ساتھ۔ ہمیں کوئی ایسا راستہ بھی تو نہیں مل رہا، کوئی بتا رہے نہیں کہ آپا کے لیے حق کی آواز اٹھائے، حق کے لیے لڑے ہم۔ وہ لوگ تو لڑ رہے سپریم کورٹ میں، یہ لینڈ گرابروں کو کس طرح خاموش کرایا جائے، کس طرح ان کے ہٹائے جائے۔ جس طرح کے گودام میں چوہے گھس جاتے نا، اس طرح آپا کے بزنس میں یہ چوہے گھس گئے لے اور خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ آپا نے بنایا عوام کے لیے، ان کی کمپنی جو ہے، ان کی کمپنی ہیرا گولڈ کے ممبروں کے لیے، ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے، اور ہم جیسے غریب یتیم بزرگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو لوگ کما نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک روزی کا ذریعہ بنی تھی کمپنی بنا کے، ایک حلال تجارت چالو کر کے، لیکن یہ لوگ نے سب برباد کر دیے۔ آج بھی کہیں آ کے انتظار کر رہی ہے، کہیں آ کے بیٹھی، آ کے بچھائے بیٹھی ہے، آپا کا بزنس چالو ہوگا، آپا کا پیسہ آگا ہمارے اکاؤنٹ میں بول کے ہے، کہیں لوگ انتظار آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ چور لوگ، اللہ ان کو غارت کر دے وے۔ پتہ نہیں میں کیا بولوں، لیکن آپا کی جو قربانیاں، آپا کی محنت ایک نہ ایک دن رنگ ضرور لائے گی انشاءاللہ۔ آپا کو ان ظالموں سے چھٹکارا ضرور ملے گا، ان کی ظلم سے اللہ نجات ضرور دلائے گا۔ ان کے ناکام کوشش کتنا بھی کر لے، کامیابی آپا کو ہی ملے گی، ان چوروں کو نہیں ملے گا۔ اور جذبۂ شائن میں تو ایک ایک بات کھل کے لکھا گیا ہے آپا کے بارے میں، آپا کے بزنس کے بارے میں۔ آپا ایماندار ہے، سچ ہے، سچ پہ ہے، حق پہ ہے، اور ایمانداری پہ آپ اپنا بزنس قانون حلال تجارت کے اصول پہ چلا رہی ہے، لیکن اس کو الٹا پلٹا کر کے لوگوں کو بدگمانی پہ لا رہے، بدگمان کر رہے، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے، مینوپلیٹ کر رہے، لوگوں کو حق بات کو الٹا سیدھا کر کے بتا رہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو حق بات سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی عمل توفیق عطا فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ جذبۂ شائن موتی الرحمن بھائی نے بنائے، کتاب لکھے، ماشاء اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور عورت کی دل کی بات اور بچی کی دل کی بات جو کہہ نہ سکے، آپا کے ہر بات جو کہہ نہ سکے، انہوں نے اپنے قلم سے اس میں لکھ کر بیان کر دیے گئے۔ جزائے خیر، شکر الحمدللہ، آپ کا بھی شکریہ موتی الرحمن بھائی۔